فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، سب سے پہلے تو بھائی سید احمد صاحب کو بیٹی کے حافظ بننے پر بڑی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ ایک اور نسبت اور ایک اور تعلق کے ذریعے اپنا تعلق اور مضبوط کر دیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ وہ حدیث پاک انہی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بیان کی کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں، ان کی پیدائش پر ان کا نام اچھا رکھے اور انہیں قرآن والی تعلیم دے. تیسرا مسئلہ کہ ان جب جوان ہو جائیں تو اچھی جگہ ان کا رشتہ کرے. حضور نے فرمایا جنت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی ہوتی ہے، ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوگا. 2 نشانیاں تو اللہ نے پوری کروا دی. اللہ انشاءاللہ تیسری نشانی اور اس کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا تو اول عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اگر انسانیت کے درجے میں لے تو اس کے حق نہیں پورے کیے جاتے، اور اگر کوئی اس کے حق پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دائیں بائیں والے تانے دے کے، انگلیاں اٹھا کے، باتیں کر کے وہ اسے جینے نہیں دیتے. بیٹیاں ہیں، پڑھا کے کیا کرے گا؟ بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو کوئی کام کاج سکھا تاکہ سسرال میں جا کے وہاں کام کاج کریں، تاکہ تیرے لیے پریشانی نہ بنے. تو اس معاشرے نے حوا کی بیٹی کو تخلیق انسانیت میں سے ایک جز ہے، ایک حصہ ہے عورت، اس کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا، اور پھر معاشرے کے اندر ہم نے اس کو عزت ہی کوئی نہیں دی.
باہر والیوں کو تو دور کی بات ہے، جو گھر کے اندر ہے اسے کوئی عزت نہیں دیتا، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بھابھی کے روپ میں، اپنی آپ میں ایک الجھن سی محسوس کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی پریشانی جس طرح کے سر پر آن پڑی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہی بد تہذیبوں کو، انہی گندگیوں کو، انہی بے اصولیوں کو حضور مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اللہ کی نبی کی ابتدائی زندگی کو قبول کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ جسے ربیع النور کا مہینہ بھی کہتے ہیں، جس میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آپ نے تو صرف ایک دن منایا، میرے زیادہ کون مناتا ہوگا؟ میں تو دن میں 4 4 5 5 6 6 مرتبہ، 11 اور 12 ربیع الاول میں نے 13 مرتبہ یہ دن منایا میرے بھائی، 13 میں نے بیان کیے 2 دن کے اندر، اور ابھی 1 2 جگہ رہ گئی تھی جب میں پہنچ نہیں سکا۔ آپ نے ولادت کا جشن منایا، ہم نے ولادت کا مقصد بتلایا کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ ولادت کا جشن سمجھ میں آیا، کوئی اس کا انکاری نہیں، ولادت کا جشن سمجھ میں آیا، بعثت کا، ولادت کا مقصد ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر مقصد سمجھ لیتے، حضور علیہ السلام کے مار کھانے کی وجہ سمجھ لیتے تو انسانیت سدھر نہ جاتی۔ آج قوموں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبی کی دوری، مبارک زندگی کی دوری کی وجہ سے تو ہے۔ پوری دنیا چلے جاؤ، امیروں کے ملک میں، غریبوں کے ملک میں، گوروں کے ملک میں، کاروں کے ملک میں، تمہیں ہر جگہ مسلمان نظر آئے گا، لیکن مسلمان میں اسلام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسلام کے تشخص کو، اسلام کی عظمت کو اور اسلام کی شخصیت اور وقار کو جتنا یہ مسلمان اپنے کردار سے نقصان پہنچا رہا ہے، کافر تو ہے انکاری، مخالف تو ہے ہی مخالف۔ جتنا ہم حمایت کے آڑ کے اندر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے سے بڑا تو دشمن کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور ہم تو دنیا نے، کافروں نے ایک سازش، ایک چال چلی، انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ایک خاکہ شائع کیا اور مسلمانوں کے نیٹ میں ڈال دیا، موبائل میں ڈال دیا، ان کی فیس بکوں پر، ان کے یوٹیوب پر، ان کے واٹس ایپ پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور کی محبت کا جذبہ دکھاتے ہوئے کہا اس کو 2000 آدمیوں میں جو شیئر کر کے لعنت کرے گا اسے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ او پگلے، او جھلے، او کملیا، تیری وجہ سے 2000 آدمیوں کو پتہ لگا کہ حضور کا کارٹون بنا ہوا ہے۔ وہ شیئر نہیں ہوا، شفاعت نہیں ملی، اور دکھ ہوا کہ تجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تو اس چیز کو دبا دیتا، تو نے لوگوں کے اندر اچھالنا شروع کر دیا۔ اسلام کو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہوتی ہے مغربی ممالک سے، یورپ دنیا سے جنم لیتی ہے اور مسلمانوں کے موبائل کی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، وہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، وہاں آپس کے اندر لڑتے رہتے ہیں۔ یکم ربیع الاول سے لے کر اب تک غلامی رسول کے بڑے نعرے لگائے میں نے بھی، جلسوں میں ہر جگہ لگے، لیکن غلام دیکھو تلاش کے نہیں ملتا، ڈھونڈے نہیں ملتا۔ جیسے مارکیٹ کے اندر چیزیں مہنگی ہو جائیں، حضور کی زندگی تو بڑی سستی تھی، نبی کی زندگی ملتی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دوری کی وجہ سے اللہ نے جو ہمارے پر نعمتیں آسان کر رکھی تھی، اللہ نے وہ نعمتیں سخت کر دی۔ جتنے تبدیلی کے نعرے لگ رہے، جتنی تبدیلی کے لیے حکومتیں آ رہی ہیں، یہ ساری نقصان کا سبب بن رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے
تم ہی نعرے لگاتے تھے آٹے سستے، پٹرول سستا، فلانا سستا، ساری چیزیں مہنگی۔ 74 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے، کسی نے بھی کسی حکومت کو نہ جانے والوں کو اچھا کہا نہ آنے والوں کو اچھا کہا۔ میز میں پانی پر گلاس میں سے پانی گر جائے حکومت کا قصور۔ اپنی ذمہ داری، اپنا احساس کرنے کی، اپنی طرف انگلی اٹھانے کی کوئی زحمت نہیں کرتا۔ ہمارا جو رائے منڈ کا اجتماع ہوتا ہے، یہ اجتماع تعصبات سے اور فرقوں سے، بریلویوں کا بھی ہے اگر سمجھیں، سنیوں کا بھی ہے اگر سمجھیں، دیوبندیوں کا بھی ہے، اہل حدیث سب کا اجتماع ہے، کیونکہ وہ فکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فکر رکھی، صحابہ نے قبول کی۔ صحابہ کا کوئی مسئلہ ہی کوئی مسلک ہی نہیں تھا، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ بریلوی تھے، ہم بن گئے۔ حضور کو ماننے والے صرف مسلمان رہے، ان کو ماننے والے دیوبندی بریلوی سارے بن گئے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے سوچنے کی بات۔ جو ہماری اس دعوت کے، حضور والی دعوت کے جو اس بانی تھے ہندوستان کے اندر، جنہوں نے خاموش تبلیغ شروع کی اور اس کام کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، ان کے صاحبزادے تھے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوچھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا بات ہے یہ چیزیں کیوں مہنگی ہوتی ہیں؟ ان کی مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ وہی فصل، وہی کھیت، وہی کھلیان، وہی چیزیں، وہی مہنگائی، صبح ریٹ اور شام کو ریٹ اور، کیا بات کہ اسے آسمان سے چیزیں اتر آتی ہیں؟ اتنی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا بیٹے، اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اللہ کے خزانوں میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں اور وہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال ہیں اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کھانے پینے والی ساری چیزیں۔ جب زمین سے انسان کے اعمال خراب ہو کر اوپر جاتے ہیں تو نام اعمال والا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور چیزوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ مہنگے کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کی خیر خواہی، سب سے پہلے اپنے پہ رحم کرنا، بڑی تنظیمیں بنی، بڑی فلاحی ادارے بنے اور بڑی اسی طریقے سے ویلفیئر بنے ہوئے، دسترخوان، لوگوں کے حقوق پورے کر، اپنے حق کوئی نہیں پورے کر رہا، وجود کا کوئی حق نہیں پورا کر رہا، اور ڈنکے کی چوٹ پر قیامت کے دن اس وجود نے بول بول کے کہنا میرا حق دے، بیٹی کے بہن کے حق کی بات میرا حق دے۔ فرمایا جب انسان کے اعمال بہتر ہوں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، حقوق، خیرات، محبت، پیار، بھائی چارگی، نفرتیں، یہ ساری چیزیں جب ختم ہوتی ہیں تو انسان کی نیکیاں جب اوپر جاتی ہیں تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے۔ تو نیکیاں جب زیادہ جانے لگتی ہیں، اللہ زمین پر چیزوں کے، کھانے پینے والی چیزوں کے ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ حکومتوں کی تو بات، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ آج آ کر بات وہی ختم ہوتی ہے، زندگی بنانے کے لیے حضور کی زندگی اور زندگی کو بگاڑنے کے لیے حضور کی زندگی سے دوری، زندگی بنانے کے لیے حضور کی زندگی کی قربت، 2 ہی چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک کوئی نہیں۔ جس دن پیدائش انسانیت ہوئی، انسان پیدا ہوا، میں اپنی ماں کی گود میں آیا، آپ اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی، اسی دن سے دن گھٹنے شروع ہو گئے۔ ہم کہہ رہے بڑھ رہے ہیں، 1 سال 25 سال ہو گئے، ادھر اللہ کہہ رہے دن گھٹنے شروع ہو گئے۔ جس نے ہماری آ کے گردن دبانی ہے، جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے وہ سواری چلنا شروع ہو گئی، چل رہی مسلسل۔ مختلف سٹاپ پر رک رہی ہے، گاڑی کہاں ہے؟ یہاں رہ گئی، گاڑی کہاں ہے؟ یہاں رہ گئی، گاڑی کہاں ہے؟ یا مختلف سٹاپ پر رک۔ ماں کی گود سے انسان گڑلیوں تک چلنے لگا، گاڑی خری پہلے سٹاپ پہ آ کے رک گئی، گھٹنوں کے بل سے کھڑا ہونے لگا، گاڑی دوسرے سٹاپ پہ آ کے رک گئی، پہلا قدم اٹھایا، گاڑی نے تیسرا سٹاپ چھوڑ دیا۔